شادی دو دلوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، کچھ ایسا ہی کہتے ہیں نا لوگ۔ لیکن کیا ہو اگر ایک دل اس ملاپ کے لیے تیار ہی نہ ہو بلکہ اسے زبردستی اس بندھن میں باندھ دیا جائے؟ تو بغاوت ہوتی ہے، لوگ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ بالکل، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس لڑکی نے رشتہ نہیں توڑا بلکہ اس نے اپنے ہسبینڈ کی سانسیں ہی ختم کر دی، وہ بھی شادی کے صرف 11 دن بعد۔ تو سین شروع ہوتا ہے میگھالیہ کی حسین وادیوں سے۔ ایک نیا نویلا کپل راجا اور سونم اندور سے اپنے ہنی مون کے لیے یہاں آئے تھے۔ راجا ایک میڈل کلاس فیملی کا لڑکا تھا جس کا نیچر بہت فرینڈلی تھا، اور سونم ایک ایجوکیٹڈ لڑکی پر تھوڑی خاموش رہتی تھی۔ دونوں کی ابھی 11 مئی 2025 کو بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ 22 مئی کو وہ لوگ میگھالیہ پہنچے، ایک اسکوٹی رینٹ پر لی اور نکل پڑے نونگویات ولیج، جہاں ڈبل ڈیکر لیونگ روٹ برج ہے۔ یہ بہت فیمس ٹریکنگ سپاٹ ہے اور برج تک پہنچنے کے لیے تقریباً 3000 سٹیپس لے کر نیچے جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر رات ایک ہوم سٹے میں گزاری اور اگلے دن یعنی 23 مئی کی صبح وہ واپس 3000 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے تھے۔ راجا اپنی ماں سے فون پر بات کر رہا تھا، لیکن پھر نیٹ ورک ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کال بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت راجا کو معلوم نہ تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری کال ہونے والی تھی۔ بس اس کال کے بعد راجا اور سونم دونوں کے فون سوئچ آف ہو گئے اور دونوں کہیں غائب ہو گئے۔ او نو، بیچارے گھر والے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، ایک تو نئی شادی، اوپر سے ایسی انجان جگہ۔ بالکل، گھر والے پریشان ہو گئے تھے جب ان کا نمبر مسلسل سوئچ آف آ رہا تھا۔ نیا نویلا جوڑا، انجان جگہ، اوپر سے پہاڑی راستے، 2 دن کوئی خبر نہیں۔ اور پھر 25 مئی کو راجا کا بھائی وپن اور سونم کا بھائی گووند انہیں ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پولیس رپورٹ بھی کرواتے ہیں اور 24 مئی کی رات پولیس کو ایک لاوارث اسکوٹی ملتی ہے۔ جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی اسکوٹی تھی جو راجا اور سونم نے رینٹ پر لی تھی۔ اب تو پولیس کا بھی ماتھا ٹھنکا، انہیں لگا کہ بیچاروں کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ اس ایریے میں اکثر پہاڑ سے گرنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پولیس نے سرچ آپریشن شروع کیا، ڈرونز، ڈاگ اسکواڈ، تھرمل کیمراز، ہر چیز کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ لیکن یار وہاں کا موسم بہت خراب تھا، تیز بارش اور دھند میں کچھ بھی ڈھونڈنا آلموسٹ امپاسبل تھا۔ تو انہیں وہ دونوں وہاں کیسے ملے اتنے گھنے جنگل اور بارش میں؟ خراب موسم ہی تو پرابلم تھا اور پولیس نے اسی وجہ سے اپنا سرچ آپریشن بند کر دیا۔ پھر آئی 2 جون کی تاریخ، موسم تھوڑا صاف ہوا تو پولیس نے دوبارہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ ہائی پاورڈ تھرمل ڈرونز نے ایک گہری کھائی میں ہیٹ سگنیچرز ڈیٹیکٹ کیے۔ ریسکیو ٹیمز 300 فیٹ نیچے اتریں اور وہاں انہیں ایک آدمی کی باڈی ملی۔ باڈی کی کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ چہرہ پہچاننا مشکل تھا۔ راجا کے بھائی کو بلایا گیا اور اس نے باڈی کے ہاتھ پر بنے ٹیٹو اور سمارٹ واچ سے پہچانا کہ یہ لاش اس کے بھائی راجا کی ہی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو سب کے ہوش اڑ گئے، یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، راجا کے سر پر کسی تیز دھاڑ ہتھیار سے حملہ کیا گیا تھا۔ اٹ واز اے بروٹل مرڈر۔ تو سونم کہاں تھی؟ کیا اس کی باڈی نہیں ملی؟ ایگزیکٹلی، اس وقت سب کا یہی سوال تھا کہ سونم کہاں تھی۔ میڈیا میں خبریں آنے لگی کہ کہیں ہیومن ٹریفکنگ تو نہیں، راجا کو مار کر کہیں سونم کو کڈنیپ نہ کر لیا گیا ہو۔ اور پھر 9 جون کی رات کہانی میں آتا ہے سب سے بڑا ٹویسٹ۔ سونم زندہ ملتی ہے لیکن میگھالیہ میں نہیں، وہ ملتی ہے اتر پردیش کے غازی پور میں، ایک ڈھابے پر بدحواس حالت میں۔ وہ ڈھابے والے سے فون مانگ کر اپنے بھائی کو روتے ہوئے بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا، دونوں سے قیمتی چیزیں لوٹ لیں اور اسے بچاتے ہوئے راجا مارا گیا۔ وہ کہتی ہے کہ اسے نشے کے انجیکشن دیے گئے تھے، اس لیے اسے نہیں پتا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ سب کو لگا چلو شکر ہے لڑکی بچ گئی۔ پولیس آتی ہے، سونم کو لے جاتی ہے، لیکن اگلی صبح جو خبر آتی ہے اس نے سب کو حیران کر دیا۔ پولیس نے سونم کو اریسٹ کر لیا تھا۔ کیا اریسٹ کر لیا؟ ایسا کیوں؟ چلو اب پھر اصلی کہانی سنو۔ یہ کوئی لوٹ مار یا کڈنیپنگ کا کیس تھا ہی نہیں، یہ تھی ایک سازش جسے شادی کے پہلے دن سے بنا جا رہا تھا۔ پولیس انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ راجا اور سونم جب 23 مئی کو ٹریکنگ کر رہے تھے تو انہیں اپنے علاقے یعنی اندور کے 3 لڑکے ملے۔ راجا اپنے شہر کا سمجھ کر ان سے فرینڈلی ہو گیا تھا، لیکن وہ انجان مسافر نہیں تھے، وہ تھے سپاری کلرز، اور انہیں بھیجا تھا سونم نے۔ اور ان سب کے پیچھے تھا ایک اور شخص جس کا نام تھا راج کشواہا۔ راج سونم کے بھائی کی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ سونم اسے اپنا منہ بولا بھائی مانتی تھی، اسے راکھی بھی باندھتی تھی، لیکن پردے کے پیچھے راج اور سونم نے مل کر راجا کی موت کا یہ پورا اسکرپٹ لکھا تھا۔ لیکن کیوں؟ کہیں وہ راج سے تو پیار نہیں کرتی تھی؟ آپ بالکل صحیح سمجھی۔ پولیس انویسٹیگیشن میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ سونم راجا سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔
اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی راجا سے کروا دی تھی۔ سونم نے ہی راج کے ذریعے اندور سے 3 لڑکے ہائر کیے، انہیں 50,000 روپے ایڈوانس دیے اور پلان تھا راجا کو ہنی مون کے بہانے کسی سنسان جگہ لے جا کر مار دینا۔ اتنی پلاننگ! اسے تو کچھ بھی کر کے پہلے ہی شادی سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ ایگزیکٹلی، لیکن پہلے پورا پلان آگے سنو۔ پلان کے مطابق انہوں نے پہلے گواہاٹی میں راجا کو مارنے کی کوشش کی، لیکن پلان فیل ہو گیا۔ پھر سونم نے ٹرپ کو میگھالیہ تک ایکسٹینڈ کروایا، وہاں بھی پلان فیل ہوا۔ تب سونم نے ان لڑکوں کو 20 لاکھ روپے آفر کیے اور انہیں راجا کو مارنے کے لیے منایا، اور آخرکار 23 مئی کی دوپہر وائسیڈونگ فالز پر جو ایک بند اور سنسان جگہ تھی، انہوں نے اپنے پلان کو انجام دیا۔ راجا بیچارہ سیلفی پوائنٹ پر کھڑا تھا سیلفی لینے کے لیے، جب سونم نے پیچھے سے اشارہ کیا اور ان لڑکوں نے مل کر پیچھے سے راجا کے سر پر داؤ یعنی ایک طرح کے چاقو سے وار کیا، ایک کے بعد ایک وار، اور راجا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر سب نے مل کر اس کی باڈی کو کھائی میں پھینک دیا۔ اف، کتنا ظلم کیا انہوں نے! اور وہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی؟ صرف دیکھ نہیں رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے راجا کے سامنے کھڑی تھی تاکہ اس کا دھیان بھٹکا سکے۔ اس کے بعد سونم نے مرڈر کو رابری دکھانے کے لیے پورا ڈرامہ کیا، راجا کے فون کو بھی توڑ کر وہیں پھینک دیا اور خود برقع پہن کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ وہ واپس اندور آ کر ایک کرائے کے فلیٹ میں رہنے لگی جو انہوں نے پہلے سے لیا ہوا تھا۔ سوچو یار، جب میڈیا پر ان کی نیوز ہائی لائٹ تھی اور پورا ملک اس کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا، تو وہ اپنے ہی شہر میں بیٹھ کر یہ خبریں خود نیوز پہ دیکھ رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، قاتل جتنا بھی شاطر ہو کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ ہی جاتا ہے۔ پولیس کو اسکوٹی میں لگے GPS ٹریکر سے ایک بڑا کلیو ملا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اسکوٹی کہاں کہاں گئی تھی۔ پھر جب ایک گائیڈ نے میڈیا کو انٹرویو دیا کہ اس نے راجا اور سونم کے ساتھ 3 اور لڑکوں کو دیکھا تھا، تو راز کھلنے لگے۔ راج پینک کر گیا اور اس نے سونم کو کڈنیپنگ کا ناٹک کرنے کو کہا، اور بس سونم نے غازی پور میں وہی کیا۔ لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اور پولیس کے سامنے ساری سٹوری کلیئر تھی۔ میگھالیہ پولیس نے اندور پولیس کی مدد سے سب کلپریٹس سونم، راج اور وہ 3 لڑکے سب کو اریسٹ کر لیا۔ تو یہ تھی پوری کہانی، سب پکڑے گئے اور ایون ثبوت بھی مل گئے۔ یار، مجھے تو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، صرف فورس میرج کے لیے کوئی اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ راجا کو سب کچھ بتا سکتی تھی، شادی توڑ سکتی تھی۔ ایگزیکٹلی، اور راجا کی ماں نے شادی سے پہلے اسے پوچھا بھی تھا کہ کیا وہ شادی سے خوش نہیں، تو اس نے اس وقت بہانہ بنا دیا تھا۔ لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ پیرنٹس کو کبھی بھی اپنے بچوں کی شادی زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر ہسبینڈ وائف کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں اور ساتھ نہیں رہ سکتے، تو انہیں چاہیے کہ آپس میں اوپنلی بات کریں، پیرنٹس کو سمجھائیں اور اس رشتے سے نکل جائیں۔ ہاں بالکل، ایک معصوم انسان کو دھوکے سے مارنا، اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے آخر سونم کے دماغ میں اتنی نفرت آخر آئی کہاں سے؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔